اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا والحقنا بالصالحین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے اہل ایمان، ایمان لائے ہوئے لوگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں وہ لوگ جو مدد لینے کا عقیدہ رکھتے ہیں، مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں، ان کو مدد کیسے مانگنی چاہیے اور کس ذریعے سے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، یہ اللہ تربیت دے رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ مدد و معاونت کس طرح لی جاتی ہے۔ اگر اس آیت مجیدہ میں انسان غور کرے تو یقیناً بہت سی گتھیاں ایسی جو الجھی ہوئی ہیں وہ سلجھ جائیں گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حکم ہو رہا ہے مدد مانگنے کا، پھر مدد کس طرح مانگی جاتی ہے اس کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ ہم جب کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر آباء و اجداد کی طرف سے دیا ہوا جو عقیدہ ہے اس کو لے کے اس کے ذریعے سے مدد معاونت طلب کرتے رہتے ہیں، فلاں سے مراد مانگتے ہیں، فلاں سے مانگتے ہیں، فلاں سے مانگتے ہیں، غیر و ذالک۔ آخر میں وہی نامراد ہی رہتے ہیں، مراد نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ اس طریقے پہ نہیں چل رہے جس طریقے پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ قادر مطلق سے مانگنا، قادر مطلق سے مدد طلب کرنا ہی راہ حق ہے اور راہ نجات بھی ہے۔ اور جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا تو وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ مانگنے کے بعد احساس شرمندگی بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسا رحیم اللہ ہے، جب دے دیتا ہے نا کبھی تانا بھی نہیں دیتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نا تو دیکھنے والا وہ بھی ہمیں منفور نگاہوں سے نہیں دیکھتا، اور اس کے دل میں دیکھیں نا، آپ کسی اور بندے سے جب مانگ رہے ہیں، مثال کے طور پر میں ندیم بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوں اور ان سے مانگ رہا ہوں، حیدر بھائی دیکھیں گے تو ان کی نگاہ میں یہ آئے گا، دیکھیں جی آغا جی ان سے مانگ رہے ہیں، ان کے دل میں میری وہ قدر و قیمت کم ہو جائے گی، اور ندیم بھائی کی نگاہ میں بھی میری قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ جب میں مانگوں گا اللہ سے، ندیم دیکھے گا یا حیدر دیکھے گا تو ان کے دل اور دماغ میں میری قدر بڑھے گی، اور پھر جس سے مانگ رہا ہوں اس کے سامنے بھی میرا مقام اور منزلت بڑھے گا، اور وہ اس وجہ سے بھی مجھے زیادہ دے گا اور آسانی کے ساتھ دے گا کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، کیونکہ دینے والے تو میں ہی ہوں نا۔ مالک حقیقی کی طرف انسان جب رجوع کرتا ہے نا، سبحان اللہ، پھر عزت بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ عطا بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ذریعے مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم جب کسی مصیبت میں، مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی مرشد کے پاس، کسی دربار کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی ولی کے پاس، بنے بنائے جو ہے، یہاں تک تو آج کل بازار میں غیر مسلم فقیر، غیر مسلم وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ظاہری طور پر قائل ہی نہیں ہے، ہمارے بھی اکثر بابے بس ظاہری طور پر ہی پڑھتے ہیں، عملی طور پر پڑھتے ہوتے لا الہ الا اللہ، تو وہ جو راستہ انہوں نے چنا ہوا ہے نا وہ نہ چنتے، جس میں 99% سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے عوام الناس کے لیے۔
آج کے اس دور میں دیکھیں نا، جس کو کوئی کام نہیں آتا نا، بالکل وہ نکما ہے، نہ تعلیم یافتہ ہے، نہ نوکری ہے، نہ کچھ بھی، نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ بابا بن کے بیٹھ جاتا ہے، مرشد بن کے بیٹھ جاتا ہے، پھر ایسی صورتحال اختیار کر لیتا ہے جو باقی مرشدوں سے منفرد ہوتی ہے، تاکہ لوگ میری طرف جاذب ہوں، آئیں، میرا انداز جو ہے، میرا سٹائل جو ہے، میرا طریقہ واردات جو ہے ان کو متوجہ کرے۔ پھر ہم ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، سال ہر سال تک اپنی عزت و آبرو بھی ضائع کرتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں، جوتیاں گھس جاتی ہیں جاتے جاتے وہاں پہ، پھر بچے بھی وہاں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں، نہ بچے مرادیں پا پاتے ہیں، نہ ہم مرادیں حاصل کر سکتے ہیں، پوری زندگی کھپا دیتے ہیں، یہاں تک کہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، دل میں وہ تسکین بھی نہیں رہتی، ایک مرض لے کے گئے تھے وہ بھی دور نہیں ہوئی، کئی مرضیں واپس لے کے آ گئے، اللہ کی ناراضگی بھی مول لے لی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، یہ وہ طریقہ کار ہے جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام انجام دیا کرتے تھے۔ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام حسنین شریفین کے بارے میں فضائل پڑھتے ہیں علماء و ذاکرین، جب وہ بیمار ہو گئے تھے تو ان مقدس حضرات نے نماز کی منت مانی، کوئی کہتا ہے روزے کی منت مانی، کس لیے؟ قربتاً اللہ۔ پھر انہوں نے اس مصیبت پر، اس دکھ پر، اس تکلیف پر صبر بھی کیا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جب مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، گھبراتے نہیں ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے اللہ کی ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ وہ پھر دنیا و ما فیہا کے جتنی بھی نشیب و فراز ہیں نا، جتنی طوفانی ہوائیں ہیں نا، قدم اکھاڑ دینے والی، یہ ان اہل ایمان کو ہلا بھی نہیں سکتی جو اس عقیدے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام جب بھی کسی مصیبت کا، کسی پریشانی کا، کسی آزمائش کا شکار ہوتے تھے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے مسجد میں جا کے، پھر صبر کرتے تھے، پھر اللہ ان کے اوپر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیتا تھا۔ یہ ہے طریقہ صالحین، یہ ہے طریقہ امامت، یہ ہے طریقہ نبوت۔ انبیاء بھی اسی پر عمل پیرا تھے اور ہم سب کو اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی ضرورت ہو، جب بھی کسی طرح کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی مشکل ہے نا، یا بڑی سی بڑی مشکل ہے، یقین کریں اللہ اس پر قادر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے، چاہے نماز کا ٹائم نہیں بھی ہے نا، اب مسجد میں ہے، دروازہ کھولے فقط اسی لیے یار میں پریشان ہوں، میرا بچہ مریض ہے، مجھے تکلیف ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں اور صبر کریں، دیکھیں پھر اللہ آپ کے اوپر کس طرح اپنے فضل کے راستے کھول دیتا ہے۔ صبر کا بھی ایک جگہ پہ معنی کریں گے کہ صبر کیا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھر کے بیٹھ جائے، صبر اس کو بھی نہیں کہتے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک پھر جب کوئی صبر کرتا ہے نا تو اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ جس کے ساتھ ہو جائے تو مجھے بتائیں وہ کمزور ہو سکتا ہے؟ لاچار ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کائنات پوری ایک طرف کھڑی ہو جائے اور ایک طرف جہاں پہ ایک صابر انسان کھڑا ہے اس کے ساتھ اگر اللہ اکیلا کھڑا ہو جائے تو سمجھے پوری کائنات کی طاقت ایک طرف، اللہ کی طاقت ایک طرف، سبحان اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہرگز یہ نہ کہا کرو ان کے بارے میں کہ جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ کیا ہیں؟ اموات، مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جو شہداء چلے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہا کرو، وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، مگر وہ ایسی زندگی میں ہیں کہ جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے وہ اعمال اچھے جن کی وجہ سے وہ شہید ہوئے ہیں، یا وہ ان کی وہ استقامت
بعض اوقات ان کو تو انسان جانتا ہوتا ہے نا، یہاں پہ وہ بات اس زندگی کی باری بات ہو رہی ہے جس کا شعور ہم نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کسی شے کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کبھی ایسا ہوگا کہ کسی خوف میں مبتلا کر دیں گے تمہیں، تمہاری آزمائش ہوگی، پھر قحط سالی آ جائے گی، بھوک کی وجہ سے تمہیں آزمائیں گے، تنگ دستی کی وجہ سے آزمائیں گے، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے بہت۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی ایسا ہوگا کہ بڑے ہی مال و دولت والے تھے تم، بڑے ہی کاروباری بزنس مین تھے، مال میں نقصان آ جائے گا، نقص ہو جائے گا، خسارہ آ جائے گا، اس کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کا ضیاع، قریبی رشتہ دار چلے جائیں گے، زلزلہ آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا، کوئی طوفان آ جائے گا جس میں تمہارے عزیز رشتہ داروں کی جانیں چلی جائیں گی جو بہت عزیز تھے تمہیں، ایسے ایسے امتحانات سے گزاریں گے تمہیں۔ والثمرات، اگر تم نے کوئی پھل لگائے ہوئے ہیں، کوئی درخت باغات لگائے ہوئے ہیں، پھر اس کی تنگی سے آپ کو آزمائیں گے، اس سے آزمائش میں ڈالیں گے۔ اگر آپ نے باغات بھی نہیں لگائے ہوئے نا، تو پھر ایسا تنگ دست ہو جائے گا تمہارا ہاتھ ایسا تنگ ہو جائے گا کہ تم اللہ کی ان فراوان نعمتوں تک نہیں پہنچ پاؤ گے، ایسی لذیذ اور عظیم قسم کی نعمات کی طرف نہیں تمہاری رسائی ہوگی، تو یہ میری طرف سے تمہارے اوپر آزمائش ہوگی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی پھر ان لوگوں کو بشارت دے دو جو صبر اختیار کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، فقط اللہ ہی کے سامنے سر تسلیم ہوتے ہیں۔ ایسی مصیبتیں دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ آج 15 رجب المرجب کا دن ہے۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اس پاک بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ ایک روایت کربلا کی سرزمین کو اگر دیکھ لیا جائے نا، تو ان کے اوپر کیا کیا مصائب و آلام کے پہاڑ نہیں ٹوٹے۔ ذرا ذرا ایک غور کر کے دیکھیں، فقط ایک لمحے کے لیے پیاروں کی جانیں بھی گئیں، اور وہاں پہ بھوک اور پیاس بھی شدت کے ساتھ تھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ پیاروں کی جانیں اس وقت گئیں جب یہ لوگ اپنے وطن میں تھے، غریب الوطن تھے اس حالت میں۔ ایسے ایسے عظیم لوگ گئے سیدہ کے سامنے۔ ایک جرمن رائٹر کہتا ہے، خاتون فی ذات ہی انتہائی نازک ہوتی ہے، خاتون کی صنف انتہائی نازک ہے۔ سیدہ کے بارے میں وہ لکھ رہا تھا کہ یہ کائنات کی ایسی عظیم خاتون ہے کہ اتنی عزیز رشتہ دار اس کے سامنے قتل کر دیے گئے، لیکن اس سیدہ کے خطبوں پہ اگر انسان غور کرے نا، تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی معرفت اس سیدہ کے ذہن میں کس قدر تھی، کس قدر عظیم خاتون تھی کہ جس کے سامنے اس کے بیٹے بھی قربان ہوئے، بھتیجے بھی قربان ہوئے، بھائی بھی قربان ہوئے، یہاں تک کہ گھر بھی جلا دیے گئے، اور پھر پابند سلاسل۔ اور جب یہی سیدہ اتنی طویل ترین سفر کر کے یزید کے پاس دربار میں پہنچتی ہے نا، حالت قید میں، پھر یزید تانا دے کر کہتا ہے، اے بنت علی، آپ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے فضیلت بخشی ہے، ہمیں اللہ نے یہ عطا کیا ہے، وہ عطا کیا ہے، ہم عظیم لوگ ہیں، فلاں فلاں، اس طرح کے تانے دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، میں غالب ہو گیا ہوں، آپ مغلوب ہو گئے ہیں، دیکھیں میں بادشاہت پہ بیٹھا ہوا ہوں اور آپ میرے سامنے قیدی بن کے کھڑے ہیں۔ جب بدبخت نے یہ تانا دیا نا، امیر المؤمنین جیسے شجاع امام کی شجاع بیٹی نے کیا جواب دیا، ذرا غور کریں۔
سیدہ زینب جیسی خاتون ہی ایسا جواب دے سکتی ہے جو معرفت سے مکمل ہو۔ سیدہ فرماتے ہیں بدبخت انسان، تو کیا کہتا ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو بھی کربلا کی سرزمین پہ دیکھا بہتر ہی دیکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا ہے بہتر کیا ہے۔ اور یہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب اپنے بھائی کے لاشے پہ آ کے بیٹھتی ہیں نا تو ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پالنے والے، فقط بھائی کی لاش نہیں ہے وہاں پہ، کئی بھائی ذبح ہوئے ہیں وہاں پہ، کئی بیٹے ذبح ہوئے ہیں، کئی بھتیجے ذبح ہوئے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی نشانی شہید قاسم، شہزادہ قاسم، سب کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جرت مند خاتون دیکھیں اس موقع پہ خواتین پاگل ہو جاتی ہیں جب ان کا ایک بھائی جوان چلا جائے، ذہن کام نہیں کرتا، عورت اتنی صنف نازک ہے۔ یہ سیدہ کی شجاعت کا اندازہ تو لگائیں ذرا۔ یقیناً ہم اتنی وسعت قلبی نہیں رکھتے، اتنی وسعت ذہنی نہیں رکھتے کہ ان کے مقام کو محسوس کر سکیں، ان کی مکمل معرفت حاصل کر سکیں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، اندازہ تو ایک حاصل ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں ایک خاتون کے جہاں پہ سارے بھائی اس کے شہید کر دیے گئے، اکیلی تنہا بچی ہے، اغیار کے درمیان، بدماشوں کے درمیان، جاہلوں کے درمیان، بد کرداروں کے درمیان، بد نظر رکھنے والوں کے درمیان سیدہ اکیلی بیٹھی ہیں اور اللہ سے کس قدر رجوع کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پالنے والے ہماری اس قربانی کو قبول فرمانا، رضن بقضائک و تسلیما لامرہ، اے پروردگار تیری قضاء و قدر کے اوپر راضی ہیں، و تسلیما لامرہ، تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے، فقط ہم جھکتے ہیں تو تجھ پروردگار کے سامنے جھکتے ہیں، وحدہ لا شریک ہے تو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا، اور لا الہ الا اللہ کو من و ان تسلیم کر لینا، اس کا یہ مظاہرہ ہے جو سیدہ کائنات نے کیا ہے۔ ہر قسم کی آزمائش سے گزری ہیں، اور آزمائش سے گزرنے کے بعد دیکھیں اللہ پہ کس قدر یقین و ایقان ہے اس سیدہ زینب کا سلام اللہ علیہ۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ صبر کرنے والے وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر مصیبت آ پڑتی ہے قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہہ اٹھتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو پھر اپنے آپ کو اللہ کے لیے مقرر کر دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے، پھر وہ زمین و آسمان سے بھی مصائب آئے نا تو وہ نہیں گھبراتا، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی اس کے قدم لرزتے نہیں ہیں، قدم نہیں ڈگمگاتے اس کے، پھر اس کی استقامت میں مزید جرت پیدا ہوتی ہے، اس کے خلوص میں مزید تقویت پیدا ہوتی ہے، وہ مزید خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے، وہ مزید خدا کی معرفت کو اپناتا جاتا ہے، حاصل کرتا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو زندگی ہے نا، یہ فقط واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے عزیزان گرامی، کبھی ان کو غور کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، قرآن کے آئین کو مکمل اگر انہوں نے اپنے جسم کے اوپر مزین کیا ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہے نا، تو وہ خان وعدہ عصمت و طہارت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس طرح قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر عمل کر کے قوم کو دکھایا، اور پھر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں جھکایا۔ کتنی مصائب و آلام کا شکار ہوئی ہے یہ سیدہ خاتون، اپنے گلی محلے میں ذرا غور کریں نا، اگر ایک خاتون مجبور ہو جائے تو وہ کہاں کہاں جا کے گرتی ہے، پھر اسے اپنے وقار کا لحاظ بھی نہیں رہتا، پھر اسے اپنے خاندان کا بھی لحاظ نہیں رہتا، اپنی ذات کا بھی لحاظ نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں سے سوال کرتی ہے کہ جہاں پہ وہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی، لیکن ایسے مقام پہ
علی زادی فقط خدا سے رجوع کر رہی ہے، فقط خدا سے مانگ رہی ہے اور خدا کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آزمائش سے کامیاب ہو جاتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مصائب و آلام کے آنے کے باوجود پھر یہ اظہار کرتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انہی آیات کے مصداق لوگ یہی ہیں وہ کہ جن کو یہ انعام بھی حاصل ہے کہ علیہم صلوات من ربہم، عنایتیں ہیں، درود و سلام ہے ان کے رب کی طرف سے ان پر، برحمت، اور پروردگار کی رحمت ہے ان کے اوپر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اے دنیا والو، اے وہ لوگوں جان لو جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کو کہتے ہو، یہی ہے وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ جتنی بڑے مرشد سے ہدایت کی ڈگری حاصل کر لیں، جتنی بڑے فقیہ سے ہدایت کی ڈگری حاصل کر لیں، جتنی بڑے پیر سے لے لیں، کوئی کام نہیں آئے گی۔ وہ ڈگری یقیناً کام آئے گی جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی تو ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو شخص حج کرے اللہ کے گھر کا یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ سعی کرے صفا و مروہ کے درمیان۔ ومن تطوع خیرا، جو شخص بھی خوش دلی سے کوئی نیک کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر، بے شک اللہ اس کا قدردان ہے، علیم، اور خوب جانتا ہے اس کے عمل کی حقیقت کو۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو ہمارے نازل کردہ حقائق کو، احکام کو، بینات کو چھپاتے ہیں، ہماری دی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ، اس کے باوجود کہ ہم نے اس کو واضحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ محسوس ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ واضح احکام ہے، واضح ہدایت ہے، ہم نے قرآن میں جو بیان کر دی ہوئی ہے۔ جو اس کے باوجود بھی ہماری ہدایت کو چھپاتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے لوگوں کو، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ کچھ علماء تھے یہودیوں کے جو حق کو چھپاتے تھے، واضح باتوں کو آشکار نہیں کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے نظریات کو تحفظ دیتے تھے، اپنے فرقوں کو تحفظ دیتے تھے، جاہلانہ رسومات کو تحفظ دیتے تھے، جبکہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب میں اپنی ہدایت، اپنے احکام کو بیان کر دیا تھا، جان بوجھ کے چھپاتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو قرآن کی حقیقت کو جانتے ہیں، معرفت ہے انہیں قرآن، حقائق کو جانتے ہیں، بینات کو جانتے ہیں، ہدایت کو جانتے ہیں، پھر بھی عوام کو آگاہ نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے، جن پر میری اور ان کی جو لعنت کرنے والے ہیں لعنت ہے۔ الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے ایسا کام کیا تھا اب توبہ کر لی ہے اور اپنی اصلاح بھی کر لی ہے، واپس آ گئے ہیں، وبینوا، اور حقیقت کو بیان کرنے لگے ہیں، اولئک اتوب علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میں معاف کر دوں گا، وانا التواب الرحیم، میں ہی تو ہوں جو معاف کرنے والا ہوں، جو کہ رحیم ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کیا جنہوں نے اور مرے کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ،